وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی رسول کی اطاعت بجا لایا اس نے کامیابیاں سمیٹی گئی، اس نے فوز و فلاح کو سمیٹا ہے۔ مالک وہ کامیابی کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ میرے کریم رب نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور صرف جنت نہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جنت بھی وہ دے گا جس میں خود نبی پاک، لیکن وہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں پر عمل پیدا ہو۔ یہ دونوں حکم آپس میں ملے ہوئے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام جہاں دو حکم ملے ہوئے وہ کون سے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں دو حکم ملا دی۔ کون کون سے؟ نماز اور، بولیے نماز اور زکاۃ۔ اور بالکل سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ابتدا میں پڑھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں نماز اور زکاۃ اس کو اللہ نے جوڑ دیا۔ جو بندہ نماز پڑھے اور زکاۃ فرض نہ دے، اللہ نماز پڑھی ہوئی رد فرما دیتا ہے۔ جو بندہ زکاۃ دے اور نماز نہ پڑھے، اللہ دی ہوئی زکاۃ بھی رد فرما دیتا ہے۔ یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ نماز اور، بولی نماز اور زکاۃ۔ اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں۔ بعض حضرات نماز تو بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن زکاۃ میں ڈنڈی مارتے۔ بعض حضرات زکاۃ پابندی سے دیتے لیکن نماز میں ڈنڈی مارتے۔ اللہ نے نماز اور زکاۃ دونوں کو ملایا ہے اور فرمایا اگر نماز پڑھو گے زکاۃ نہیں دو گے، پڑھی ہوئی نماز مردود ہے۔ زکاۃ دو گے نماز نہیں پڑھو گے، ادا کی ہوئی زکاۃ مردود ہے۔ اللہ قبول تب فرماتا ہے جب نماز اور زکاۃ دونوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تیسرا مقام قرآن مجید کا جہاں دو چیز جوڑی ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 14 اللہ کا قرآن، انشکر لی ولوالدی، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب یہ دو حکم ملا دیے تیسرے مقام پہ۔ اب جو اللہ کا شکریہ ادا کرے، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھئی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، روزے پابندی سے، تلاوت بھی، لیکن ماں باپ کی بھی ادب ہے۔ اللہ یہ ساری طاعت و بندگی عبادات رد فرما دیتا ہے۔ اور بعض حضرات کو دیکھا گیا نماز کے قریب نہیں جاتے، زکاۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، آج فرض ہے وہ نہیں کرتے، لیکن والدین کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ خدمت رد کر دیتا ہے۔ دونوں حکموں کو اللہ نے جوڑ کے بیان کیا، انشکر لی ولوالدی، میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے یہاں بھی ان دو حکموں کو جوڑ دیا۔ فرمایا اللہ کا بھی شکر تم پر لازم، والدین کا شکر بھی تم پر لازم۔
یہ دونوں حکم ملے ہوئے ہیں، دونوں حکم ملے ہوئے ہیں، اس لیے پلے باندھ لو، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت۔ ٹھنڈا اللہ، کسی بچے کو بیٹھیں، کسی بچے کو بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، کسی اور بیٹا یہ گھڑے سے پانی ڈال دیا توجہ کوئی نہیں، تو میری بات پڑھ رہی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں سمجھانے کا عادی ہوں، صرف شور شرابہ مقصد کوئی نہیں ہوتا، آپ کے بات پلے پڑے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ 3 قرآن کے مقامات ہیں، 3 مقامات پہ اللہ نے دو حکم ساتھ ملا کے بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں کی لازم، نماز اور زکوٰۃ دونوں لازم۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کا توجہ چاہوں گا، مسند احمد شریف کی حدیث ہے، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل جن کو 7 لاکھ حدیثیں سند میں پڑھنے پڑے ہیں، انہوں نے مسند احمد کے اندر یہ حدیث لائی، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جو 10ویں جلد تخریج شدہ اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337 دونوں مقامات پہ اعلیٰ حضرت کی حدیث لائے، فرمایا 4 فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ نے ان چاروں کو ملایا، اور میرے نبی نے فرمایا جو 2 فرض ادا کرتا ہے اور 2 جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ 2 ادا کیے ہوئے بھی رد فرما دیتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے پابندی سے، زکوٰۃ بھی دے پابندی سے، مگر روزے نہ رکھے، حج فرض ہے وہ نہ کرے، تو اللہ نماز اور روزے کو رد فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ دے، حج کرے مگر نماز روزہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ جناب حج اور زکوٰۃ رد فرما دیتا ہے۔ 1 کرے 3 نہ کرے، 2 کرے 2 نہ کرے، 3 کرے 1 نہ کرے، اگر ان 4 فرائض کا وہ مکلف ہے، اگر ان 4 فرائض کا مکلف ہے، چاروں کی ادائیگی اس پر لازم ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور صاحب نصاب بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اگر ان چاروں میں ڈنڈی مارے گا، کسی ایک میں بھی 3 فرض ادا کیے، چوتھی میں جان بوجھ کے ڈنڈی ماری، اللہ 3 ادا کیے ہوئے بھی رد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بات پلے پڑ گئی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور تلخ بیان کر دیتا ہوں، یہ جو آپ کل شریف کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، سالانہ کر رہے ہیں بزرگوں کا، تیجہ ہو، کل ہو، 40واں ہو، برسی ہو، 11ویں ہو، میلاد ہو، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ میں کتنا پکڑ ٹھکا سنی ہوں، یہ کل جمیل صاحب سے پوچھ لیجئے گا، مسئلہ اپنی جگہ بیان کروں گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میرے جتنے بھی انگوٹھے چومنا، میلاد، 11ویں، تیجے، کل، 40ویں، محفل نعت، برسیاں، 11ویں، ان سب کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اعمال سارے مستحب ہیں۔ مستحب عمل کس کو کہتے ہیں؟ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ، نہ کریں تو گناہ، کریں تو ثواب۔ تو یہ تمام مستحب نفلی عبادات ہیں۔ یہ نفلی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فرض ادا نہیں۔ یہ بات پلے باندھ لیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف، یہ 10ویں جلد تخریج شدہ، اس کا صفحہ 179 صفحہ 337 پوری ڈیٹیل دلائل کے ساتھ حوالہ جات لیں۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان اجل الازہر، آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ہے ابوبکر، جس بندے کا فرض ادا نہیں ہوا اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنی، وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے علی، جیڑا بندہ فرض چھوڑ دے تے نفلی عبادت لگ ونجے، اس دی مثال اس پریگننٹ عورت دی طرح، حاملہ عورت دی طرح جڑی 9 مہینے بچہ پیٹ وچ رکھے تے 9 مہینے تو بعد بچہ ضائع ہو ونجے۔ مولا علی فرمانے نبی پاک فرمایا یہ مثال ہے اس بندے دی جڑا فرض دے نیڑے نہ ونجے تے نفلی عبادت دے تے ساری دوڑ لاوے۔ فرمایا دے تیجے، کل، 40ویں، 11ویں، میلاد،
فرض ادا نہیں کیا. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب شریف ان کی پڑھیے. وہ فرماتے ہیں وہ احمق اور بے وقوف مسلمان ہے جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے. فرض پہلے نفل. تے جناب یاد رکھو کوئی بھی نفلی عبادت دی قبولیت وہ مشروط فرض دی ادائیگی نہ. فرض ادا ہو سی تو نفلی عبادت قبول ہو سی. بات پہلے پڑھ گئی. تو یہ تھوڑی اس کی ڈیٹیل تھی تاکہ فرض کی اہمیت کو آپ کو سمجھ آئے کہ فرض کی اہمیت کیا ہے. فرض ادا ہوگا تو نفلی عبادت قبول ہوگی. کیوں؟ اللہ نے نفلی عبادت بطور آپشن رکھی ہے. اللہ نے پابند کیتا بھی تیجا کرو، کل کرو، 40 کرو، میلاد کرو، محفلات کرو، 11 نہیں. بطور آپشن ہے، کرو ثواب ہے، نہ کرو گناہ. لیکن نماز پڑھن دا حکم دیتا، روزہ رکھن دا حکم دیتا، آج فرض تے کرن دا حکم دیتا، زکات فرض تے ادا کرن دا حکم دیتا. لیکن ان چیزوں دا حکم نہیں دیتا. کوئی تیجا کل 40 نہ کرے اس کا کوئی فتویٰ نہیں. کوئی انگوٹھے نہ چومے اس کا کوئی فتویٰ نہیں. کوئی اذان نہ درود و سلام نہ پڑھے اس کا کوئی فتویٰ نہیں. کوئی میلاد کی محفل کرے نہ کرے کوئی فتویٰ. ہاں اسم حرام نہ آکھے، اسم حرام. ہاں جنہیں ناجائز اور حرام آکسی تھے، جائز کو ناجائز کہنا آلا خود ناجائز خود اور شریعت حکم آندہ. ایک ذہن کرتے پہلے پہلی فرض پہلے نفلی عبادت. اللہ نے یہ 3 مقامات 3 چیزیں ایک دوسرے نال جوڑے. اللہ رسول کی اطاعت کو جوڑا، نماز اور زکات کو جوڑا، اور اپنی شکر گزاری اور والدین کی شکر گزاری کو جوڑا ہے. جس طرح اللہ نے یہاں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اپنی اور ہمارے والدین کی شکر گزاری کو جوڑا ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت اور والدین سے حسن سلوک کا اچھا برتاؤ اس کو جوڑا ہے. آئیے ذرا اللہ کا قرآن. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین سے حسن سلوک اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور یہ حکم صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے وعدہ لیا اور خود ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، والدین سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. اور مزید آگے چلیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارا رب صاف صاف حکم فرما چکا، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین سے حسن سلوک اچھا برتاؤ کرنا ہے. پھر وہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے نا، توجہ کی. میں آپ کے توجہ چاہنے کے لیے پھر آیت پڑھ دوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور میں تمہارا رب صاف صاف حکم فرما چکا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو سامع نزید شام قرآن مجید کے یہ 3 مقامات آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین سے بھلائی حسن سلوک کو جوڑ دیا ہے. اسی طرح جس طرح قرآن میں میرے رب نے اپنی عبادت اور والدین کے حسن سلوک کو جوڑا ہے، اسی طرح میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بخاری شریف کی حدیث ہے میرے نبی نے بھی اللہ کی عبادت اور والدین کے حسن سلوک کو جوڑا ہے.
میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے غلاموں سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، فرمایا میرے غلاموں اللہ کو تمام نیک اعمال سے بڑھ کے سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ صحابہ چپ رہے، میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز قائم کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ کالا بر الوالدین، دوسرے نمبر پہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ فرمایا والدین سے نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ گویا اللہ نے بھی نماز اور والدین سے حسن سلوک کو جوڑا، میرے مصطفیٰ کریم نے بھی اللہ کی عبادت اور والدین کی حسن سلوک کو جوڑا گئے۔ اب ذرا حسن سلوک کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دوں کہ والدین سے بھلائی کا مطلب کیا ہے، حسن سلوک کا مطلب کیا ہے۔ اس کو ذرا قرآن نے کھولا ہے، سورۃ الاسراء ہے، آیت نمبر 23 اور 24 ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ مالک حسن سلوک کی تعریف کیا ہے، حسن سلوک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے رب نے آگے کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ میں جب تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں او واحدہما یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، پھر حکم کیا ہے؟ جنابی والا ذرا توجہ کرنا، پہلا حکم کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، انہوں نے اف بھی نہیں کرنا۔ اف کے ایک ایک گفتگو کرنا، اب کو زبان لڑاؤنا، ٹھیک ہے؟ اے اف کس نو آخر بھئی اے ہوں بھی نہیں کرنی، گل پلے کوئی نہیں بھی تو آئے ہوں نا، اے بندہ گل نہ کرنا ہوگا نا تو ایک گل چھوڑ، اللہ فرمانا عید بھی اجازت کوئی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، فرمائے ہوں بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ تے دوجہ حکم کے بھی وَلَا تَنْحَرْهُمَا، چھڑکنا بھی نہیں۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا جب بھی والدین سے بات کرنی ہے انداز کریمانہ ہو، انداز ادب والا ہو، انداز پیار والا ہو۔ خوش نصیب بیٹا وہ ہے اور خوش نصیب بیٹی وہ ہے جن کے والدین کو یقین ہو کہ 10ویں مرتبہ بھی اگر بیٹا یا بیٹی کو بلا لیا تو ان کے چہرے کے تیور نہیں بدلے گی۔ اور بدبخت اولاد وہ ہے جن کے والدین اس وجہ سے سہمے رہتے ہوں کہ بیٹے سے بات کی تو کہیں گلے نہ لگ جائے، کہیں گلے نہ پڑ جائے، وہ بدبخت اولاد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے قول کریم کے ساتھ کرنی ہے، پیار کے ساتھ کرنی ہے، ادب کے ساتھ کرنی ہے، احترام کے ساتھ کرنی ہے۔ چوتھا حکم کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب تو توجہ کرنا، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے سامنے خدمت کے لیے اپنی یوں بازو بچھا کے رکھو۔ اب یہ چار حکم جو ہیں ان کا تعلق باڈی، یہ باڈی کے ساتھ ہے، باڈی لینگویج جس کو آپ کہتے ہیں۔ کون کون سے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف نہیں کہتے، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں، اس کا تعلق زبان سے ہے۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کا تعلق زبان سے ہے کیونکہ فتنے زبان سے زیادہ ہوتے ہیں. تو 3 حکم تو زبان سے ہے نا. چوتھا حکم کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یوں اپنے بازو بچھا کے رکھ خدمت کے. یہ تو جسم کا ہو گیا نا. آگے کیا؟ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا یہ اف بھی نہیں کہنی تے گل کرنی ہے تے بڑے ادب نال کرنی ہے تے خدمت واسطے بازو بھی بچھا کے رکھنے. من الرحمہ، اتو نہیں ڈڈو. من الرحمہ میں باطن کا ذکر کیا. فرمایا صرف ظاہری تابعدار نہیں ہونا چاہیے، باطن بھی والدین کا تابعدار ہونا چاہیے. اللہ 4 حکم دیے جن کا تعلق ظاہر سے ہے. من الرحمہ 5واں حکم دیا جس کا تعلق باطن سے ہے. تو گویا باطن بھی والدین کا مطیع و فرما بردار ہو اور ظاہر بھی والدین کا مطیع و فرما بردار ہو. بات پلے پڑ گئی کہ نہیں؟ اور 5واں حکم کیا دیا اللہ کا قرآن؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جہاں کیا ہوگا؟ دعا ہوگی، اجتماعی دعا ہوگی. اور بھائی میرے اجتماعی دعا کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ جو میرا اس جمعے کا خطاب ہے 1.5 گھنٹے کا نا، وہ میں نے سیلاب کے حوالہ سے میرے آفیشل پیج پہ وہ بیان بیٹا کب لوڈ ہوگا؟ مصائب و آلام کی اسباب کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ 1.5 گھنٹہ اس جمعے کا میرا بیان ہے. وہ انشاءاللہ کلپ تو یہ بچے بنا رہے ہیں، پورا بیان یوٹیوب پہ 1-2 دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا، وہ ذرا دیکھیے گا. اس کے اندر میں نے اپنی ذمہ داریاں بیان کی اور جو اس وقت مصائب و آلام سختیوں میں یہ جتنے بھی تکوینی اور تشریعی مصائب ہیں، ان میں جو گھرا بندہ ہوتا ہے نا، زلزلہ زدگان کہہ لیں، سیلاب زدگان کہہ لیں، کوئی بھی جس پر مصیبت آتی ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ایک تو اس کو نماز کا حکم ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، توبہ استغفار کا حکم ہے. اور ایک خاص بات دعا سے ریلیٹڈ بات ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 گھر جا کے پڑھنا. مشرک بھی اگر مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے نا، مشرک کافر، اللہ اس کی بھی دعا قبول کرے. قرآن پڑھو سورۃ الانعام آیت نمبر 63. قل اللہ ینجیکم من ظلمات البر والبحر. معبود فرمائیے کون ہے جو تمہیں صحراؤں، پہاڑوں، ریگستانوں اور پہاڑوں اور صحراؤں اور جنگلوں کے فتنوں اور عذاب اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے؟ منل اور والبحر. اور کون ہے جو سمندر، دریا اور پانی کے مصائب سے تمہیں بچاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم پکارتے ہو بلند آواز سے بھی آہستہ بھی. لئن انجانا من ہذہ، کہ ہمیں نجات دے اللہ اس مصیبت سے، اس سیلاب سے، اس زلزلہ سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور احسان مانیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. یہ مشرک دعا کر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب. محبوب فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، پکارتے ہو نا تو وہ مصیبت سے نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، اور تمہاری ہر بے قراری اور بے چینی کو دور کر دیتا ہے. سما تم تشرک ہو، پھر تم چونکہ تم مشرک ہو پھر بھی شرک کرتے ہو. اب ان 2 آیات سے جو ان 2 آیات کو مستدل بنایا علماء ربانیین نے کہ مشرک بھی مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے نا، اللہ اس کی دعا قبول کرے. یا شیطان نہیں نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ مالک میں ذرا لمبی مہلت دے. اللہ فرمایا جا لمبی مہلت. شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی. تو یہ میں کہتا ہوں اگر مشرک کافر بھی مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے
اللہ اس کی دعا قبول کرے جو مومن ہو. لیکن بات یہ ہے کہ مشرک بھی شرک نہیں چھوڑتا اور مومن بھی اپنی حرام توبیاں تو پھر بھی نہیں چھوڑتا. مصیبت جو نکلے ونجے تو پھر وہیں دا ونجی ہوتا. اپنی اصلاح کرنی چاہیے نا. لیکن بات یہ ہے کہ دعا ایک ایسا لا یرد القضاء الا الدعاء. جامع الترمذی میرے نبی فرمایا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ پاکیزہ ہاتھ اٹھ جائے, پاکیزہ زبان بول جائے تو اللہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. تو اتنے افراد جب دعا کے لیے اکٹھے ہوئے, مقصد کیا ہے کہ مرحوم کی بخشش کی دعا کی ہے. اور یہ ہے شیوہ پیغمبری, اور اس کی ڈیمانڈ میرا رب کرتا ہے. اور خاص والدین کے حوالہ سے سورۃ الاسراء آیت نمبر 24 وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہن ذرا توجہ کریو, اللہ نے اس آیت وچ اپنے آپ کو بھی رب آکھیا تے والدین بھی رب آکھیا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, دو دفعہ رب. اللہ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو رب کہا اور دوسری دفعہ والدین کو رب کہا. اور میں نے دسو یہ شرک ہویا کہ کوئی نہ, اللہ بھی رب والدین بھی رب. یہ اشتراک لفظی ہے, حقیقی نہیں. اللہ حقیقی طور پہ پالنے والا ہے, والدین اس کی نعمتیں عطا کرتا ہے, اس سے پالنے والے ہیں. پہلے پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے والدین کی بخشش کی دعا کرو. والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے, نبیوں کا طریقہ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 141 اللہ کا قرآن. ہر نماز میں ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 اللہ کا قرآن. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یہ والدین کے لیے آپ دعا ہر نماز میں کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو جو ہم یہ اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں میرے بھائی, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کریں. یہ نبیوں کا یہ شیوہ پیغمبری ہے. اور نوح علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کی. اور پھر سورۃ الاحقاف پڑھی آیت نمبر 51 حضرت سلیمان علیہ السلام. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اور پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 انشکر لی ولوالدیک. اس کتاب سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا. فرمایا جب 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو گے نا تو اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اور 5 وقت نماز کے ساتھ والدین کی مغفرت کی دعا کرو گے نا, والدین کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اور آج ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, عاملین کے پاس جاتے ہیں, حضرت فراخی رزق کا وظیفہ دیں, تنگی رزق سے اللہ نجات دے, رزق فراخ ہو جائے, یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. آج ایک تعویذ فراخی رزق کا, حفاظت رزق کا میں بھی دیتا ہوں آپ کو. اور یہ تعویذ خود نبی پاک نے دیا, طبرانی شریف کی حدیث ہے. ذرا توجہ سنیے. من ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق. میرے نبی نے فرمایا جو والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دینا, اللہ اس کا رزق کاٹ دیتا ہے. کاٹ کیا دیتا ہے؟ برکت اٹھ جاتی ہے. لاکھوں کروڑوں بھی ہوتے ہیں, ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ کبھی اس تعویذ کو آزمائے. والدین کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا یہ رزق کو برباد کر دیتا ہے, رزق کو کاٹ دیتا ہے. اس لیے میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صاحب علیہ السلام کے رومان کی حدیث ہے, حضور سے پوچھا کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہم پہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. کون سا؟ الصلاۃ علیہم, ان پر نماز جنازہ پڑھنا, والاستغفار لہما, ان کی دعائے مغفرت کرنا, وانفاذ عہدہما من بعدہما,
موافق شرع ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور چوتھا وہ اکرام الصدیق حما، ان کے دوستوں کا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حیا کرنا، احترام کرنا۔ والدین کے دوستوں کا احترام کرنے کا حکم حضور دے رہے ہیں کہ نبی دے یارہ دا احترام کتنا لازم ہو سی۔ اکرام الصدیق حما فرمایا جیڑے تیرے والدین دے یار انہاں دا احترام کرنا تیرے تے لازم ہے، جڑے تیرے والدین تے صدیق ہون انہاں دا احترام تے جڑا مصطفیٰ دا صدیق ہے وہ دا احترام کتنا لازم ہے۔ پھر آئیے ذرا توجہ کرنا، والدین کے پردہ فرمانے کے بعد اختتام کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ اچھا توجہ ہے کوئی نہیں؟ اللہ وہ جب ختم شریف ہوگا نا تو وہ ویڈیو گھما لیں۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ والدین کے آواز باہر نہیں جا رہی، توجہ کرنا بھائی، توجہ ہے۔ والدین کی اللہ نے یہ شان بنائی ہے، عظمت اور مقام دیا ہے کہ ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ نے اولاد کے لیے انہیں میں اتنی برکت رکھی ہے۔ میں 3 حدیثیں اکٹھی پڑھنے لگا، توجہ کر رہا۔ سید یاد حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضوی شریف کی 24ویں جلد کے صفحہ 399، الحقوق لطرح الحقوق، یہ رسالہ پڑھنے والا ہے، اس کا صفحہ 399 24ویں جلد، پہلی حدیث الکامل جناب والا نوادر اصول لترمذی اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تلگان کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے مشکات شریف، جی ہاں، مماتی بھی پڑھانے ہیں، حیاتی بھی پڑھانے ہیں۔ اس کا صفحہ 156 کھولو، اس بھی حدیث موجود ہے، حضرت محمد بن نعمان راوی ہیں، میرے فرمایا من زارا قبر ابویہ، جیڑی اولاد والدین دی قبر دی زیارت کر لگا، او احدہما یا والدین میں سے کسی ایک کی، باپ کی قبر کی یا ماں کی قبر کی، فی کل جمعۃ ہر جمعے کو، غفر لہ اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ کتب برا اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب اللہ کے ولیوں کو بھی آخری وقت آتا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا۔ تو جو ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کا حشر قیامت کے دن اپنے ولیوں میں کرے۔ دوسری حدیث الکامل ابن عبدی کی، میرے فرمایا من زار قبر ابویہ احدہما یوم الجمعہ، فرمایا جو والدین کے والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی جمعے کی زیارت کرے جمعے کو، فقرأ عندہ یاسین، اور قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لے، غفر لہ ایسی اولاد کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ تیسری حدیث جس میں جمعہ نہیں ہے، یہاں اور آسانی دیتی، من زار قبر ابویہ احدہما احتسابا، قبر کی زیارت کر لے یا ایک کی قبر کی زیارت کر لے ثواب کی نیت سے۔ اب یہاں جمعہ نہیں، یعنی جمعرات جو تانبی، بدھ منگل جناب جو تانبی۔ اچھا ویسے میں اس قوم کو نہیں پوچھتا کہ دن مقرر نہیں کرنا چاہیے عید کی سارے ثواب کے لیے، میں کہ ٹھیک ہو گیا من زار قبر ابویہ احدہما فی کل جمعۃ، ایک حدیث تو بھی پڑھیں گے ہو، میں کہ جمعرات اتوار سوموار ہو سکتی ہے نا، زیادہ ہو سکتی ہے، میں کہ حضور جمعے دی قید کیوں لائی؟ اس کا مطلب اپنی سہولت کے لیے دن مقرر کرنا۔ اے امرت شوکت صاحب جا کر او برادری آ لیو، اے بزرگ کا اشارے ثواب کرنا، برادری اکثر ٹھیک ہے آج اساں برادری شامی ڈھوک پوے، ملک صاحب اکثر خیر ہے تو آخر جی تو صاحب کو آکیا کہ میں تو دسیا کی تاریخ ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اے مسئلہ چنگا سمجھ آسی، پتر ہوں پاؤ نہ سیرا تو لے جو پڑوسیوں دے گھر ڈھول نال ہوئے، کدھر آئے ہو جی؟ اے پتر دی شادی کرنا ہے بھائی، کیویں
او جی تو اڑے رشتہ اگلے پال ایسا لمحہ تشریف کو سن ٹکا کے وہ اصل میں رشتہ منگیا تو وہ اصل دیتا کوئی تاریخ مقرر ہوئی ہے اتنا تاریخ مقرر کرنا کتھو جائے دے شادی حضور کی سنت نہیں ہے اتنا دن کیوں مقرر کرتے ہو کتھا لکھا ہے مندس قرآن حدیث ہے کوئی شادی کے لیے دن مقرر کرنا سنت دکھاؤ وہ گھر سمجھ کوئی نہیں ہے اللہ فی کل جمعہ ہر جمعے کو جو دن کی کوئی تو بھائی جمعے کو حضور نے کیوں فرمایا سہولت کے لیے جمعرات کو بھی ہو سکتی اسی لیے تیسری حدیث کون سی ہے نوادر رسول ترمذی میرے نے فرمایا من زار قبر ہوئی ہے او احدما احتساب جو والدین کے میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے ثواب کی نیت سے یار جملہ سننا ذرا دل کو لگے دل والی سبحان اللہ کانا کعدل حجتن مبرورتن فرمایا جو اپنے والدین کی قبر کی اولاد زیارت کرے نا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے لیکن اگلے جملے اس سے بھی زیادہ زور آور ہے فمن کان زوار لہما زارت الملائکۃ قبرہ فرمایا جو والدین کی قبر کی زیارت کرے جب یہ اولاد فوت ہوگی اس کی قبر کی زیارت کو اللہ کے فرشتے آئیں گے توجہ کوئی نہیں ہے اب فرشتے کس فرشتے اللہ کی مرضی سے آتے ہیں یا اپنی مرضی نہ لاتے ہیں اللہ کی مرضی سے آتے ہیں تو اللہ اپنے حکم سے اپنی مرضی سے انہی کی قبر پہ بھیجے گا نا فرشتے جن سے اللہ راضی تو جو والدین کی قبر کی زیارت کریں اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں گے بھائی میں جملہ بولنے لگا ہوں دل لگے تو دل والی سبحان اللہ اور جمیل صاحب سے جملہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے روز ماں پوندا توجہ کرنا کہ میں اشارہ دینے لگا جو والدین کی قبر کی کثرت سے زیارت کرے اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آتے ہیں جو والدین کی قبر کی زیارت کرے اس سے اللہ اتنا راضی کہ اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آتے ہیں تو جو مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کرے یار جملہ تو آگے پڑا ہے جو خود مصطفیٰ کی زیارت کرے اس کو کہتے ہیں صحابی صحابی کا شرف جانتے ہو کیا اللہ یہ صحابہ کا سٹیٹس ہے اس پہ تو خیال میرے گھنٹوں بیانات نیٹ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ڈھیروں بیانات کئی طرح کے پڑے ہوئے سن لینا صرف اشارہ دیے اگلے اشارہ دینا چاہتا ہوں بھائی فرشتے آئے ہیں اللہ کی مرضی سے تو فرشتے اسی کی قبر پہ آتے ہیں زیارت کے لیے جس سے اللہ راضی ہو جس سے اللہ راضی ہو اس کی قبر کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جن سے وہ خود اتنا راضی ہو کہ قرآن میں خود فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا صحابہ سے اللہ کتنا راضی بات بلے پڑی ہے کہ نہیں اللہ تو والدین کی قبر کی بڑھ اچھا پھر دیکھنا من زارہ قبر ہوئی یہ نہیں کہ وہاں جا کے کچھ پڑھے یہ ضروری نہیں والدین نے کو یہ ضروری نہیں من زارہ سمپل اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو دیکھ لے جڑا صرف والدین دی قبر دی مٹی نو ویکھ لوے والدین جن کے بھی ہون اولاد واسطے قبلہ کعبہ نے اپنی ماں نال دسو داتا دی میری دی قبر جنہاں دی ساری زندگی گزری اللہ رسول دی اطاعت وچ جی پیر سید مقصود شاہ صاحب کی کوٹگلہ شریف باو سلطان پاک کیا سمجھتے ہیں ان کی قبر کی زیارت سے کچھ نہیں ملتا بات پہلے پڑھی کہ یہ بات خدا کی قسم میں تو حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا ابن مردوی نے بھی اس کو نقل کیا ابن ابی خاتم نے بھی اس کو نقل کیا سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے میرے نے فرماتے ایک ہے مقام آراف جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ اس کو کہتے ہیں مقام ایک بلند ترین پہاڑ ہے اس پہ چشمے بھی ہیں جناب والا پھل فروٹ بھی ہے اور جناب والا ہر طرح کی نعمتیں بھی ہیں اس پر اللہ ٹھہرائے گا ایک مخلوق کو
یا نبی اللہ اس مقام میں عراق پہ کون ٹھہرے گا؟ فرمایا جو لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تو یا نبی اللہ جنت کیوں نہیں بھیج رہا؟ فرمایا جنت اس لیے اللہ نہیں بھیج رہا کہ والدین کی اجازت کے بغیر گئے تھے. گل پلے نہیں ملتا. دوزخ جانے سے جہاد کا عمل روک رہا ہے، جنت جانے سے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ گئے وہ روک رہا ہے. اب پتہ چلے والدین کا سٹیٹس کیا ہے، والدین کی شان کیا ہے. ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں، دو چار نیکیاں کیا کر رہی ہیں، ابے روپیہ کھکڑ ڈنڈا گئے ہیں. تیرا ابا ہمیں زمانے دا باپ بھی ہے، تیرا قبلہ کا ابا. انیت نہیں میرے نبی فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات. حضور فرمایا ہے ماں دے قدم تھلے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. یہ نات خان یہ دس چھوڑ دے نا کہ اماں دے قدمہ جنت ہے. ابے دی گل کوئی نہیں کرتا. میں کہ ابا کیڑا قصور کیتا جس تن بھی پالا تیری اماں نو بھی پالیا. سمجھ بکتی ہے. جس گڈی پیچھے رکھے ہونا یہ میری ماں کی دعا ہے. اس کو پوچھو کہ گڈی یہ اماں پیسے دیتے ہیں کہ ابے؟ آخی ابے پیسے ابے دی گڈی تے لگے ہیں تو دعا ماں دی کم پہ کر دیے. مزہ نہیں آیا؟ سمجھ کوئی نہیں ہے. اور لکھنا تے لکھو یہ میرے والدین کی دعا ہے. آخر جی ماں دے قدمہ تلے جنت ہے. میں کہا جنت دے دروازہ کھرسی تے بڑھ سے نا. الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. میرے نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ماں جنتوں کا بناروں کا، تیرے ماں باپ بھی تیری جنت ہے، تیرے ماں باپ بھی تیری دوزخ ہیں. ان کی خدمت کر کے جنت کما لے، ان کو ناراض کر کے دوزخ کما. نور الایمان میں عبدالحی لکھنوی نے کمال کی حدیث لکھی. حضور کے پاس ایک صحابی آیا، یا نبی اللہ میں قسم اٹھائیے کہ جدوں بیت اللہ بتاں تو باپ سینا تو میں جنت دی بالائی چوکھٹ کو بھی بوسہ دے سا، زیرین چوکھٹ کو بھی بوسہ دوں گا. یا نبی اللہ اب بیت اللہ بتوں سے پاک ہو چکا تو یا نبی اللہ یہ میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ حضور نے فرمایا جا گھر چلا یا باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کے قدم چوم لے، تیری قسم. سر کی طرف سے چوم لے، ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے. یار جملہ مزے کا آگے پڑا ہے، دل کو لگے تو دل والی سبحان. یا نبی اللہ ماں باپ کے قبر کا پتہ ہی نہ ہو. پھر فرمایا دو فرضی خط کھینچ لے، لکیریں کھینچ لے. ایک کو باپ کی قبر سمجھ کے چوم لے، دوسرے کو ماں کی قبر سمجھ کو چوم لے. یہ ہے ماں باپ کا سٹیٹس، یہ ہے ماں باپ کی شان، یہ ہے ماں باپ کی عظمت. صحیح ابن حبان کی حدیث مالک بن حویس فرماتے ہیں میرے نبی ممبر پہ چڑھے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ کہا آمین. یا نبی اللہ خلاف معمول آج آمین کا ممبر پہ چڑھتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے جب میں پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا نا تو جبرائیل نے میری کان میں کہا یا نبی اللہ فرماتا ہے آپ کو امتی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان شریف کو پالے پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں نے بھی مور لگا دی، میں نے اس امتی کی لوڑی کوئی نہیں، ہلاک تو برباد ہو. تو دوجے جناب سیڑھی تے قدم جس نے میں رکھے نا تو جبرائیل میرے کانے چاہ کیا سونیا اللہ فرماندا تہاڈا وہ امتی ہلاک تے برباد ہو ونجے جیڑا اپنے والدین نو خوش کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں بھی مور لا دیتی، میں اس امتی دی لوڑی کوئی نہیں، ہلاک تے برباد ہوئی جے والدین ناراض ہیں. تو تیجی سیڑھی تے قدم رکھے تے جبرائیل میرے کانے چاہ کیا سونیا وہ ہلاک تے برباد ہوئے جس دن تہاڈے سامنے جد سامنے تہاڈا نام ہے تے تہاڈے تے خوش ہو کے درود نہ پڑھے. محبت نال پڑھ چھوڑو الصلاۃ والسلام علیہ. یاد رکھو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن آئیے ماں باپ میں سے پھر بھی درجہ بندی ہے. ماں کو پھر ترجیح دی. بخاری شریف کی حدیث ہے نا، صحابی نے عرض کیا صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ من احب الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال
امک تیری ماں، قال ثم من یا نبی اللہ دوسری مرتبہ پھر کون ہے؟ قال امک تیری ماں، قال ثم من تیسری مرتبہ سوال کیا یا نبی اللہ پھر کون؟ فرمایا قال امک، قال امک تیری ماں، تین دفعہ فرمایا تیری ماں، قال ثم من چوتھی مرتبہ یعنی پھر قال ابوک تیرا باپ۔ اور مسند احمد کی حدیث کیا ہے؟ اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بابی۔ تین مرتبہ فرمایا ہم نے اپنی امت کو وصیت کی، ہم نے اپنی امت کو وصیت کی، ہم نے اپنی امت کو وصیت کی، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ہم نے اولاد کو وصیت کی، باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی۔ دو صورتیں، ایک ہے حق اطاعت، دوسرا ہے حق خدمت۔ یہ اس چیز کا فرق رکھنا، یاد رکھنا۔ حق اطاعت کیا ہوتی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حق اطاعت میں باپ کو ترجیح ہے، حق خدمت میں ماں کو ترجیح ہے۔ حق اطاعت کیا ہے؟ گھر میں ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، باپ کہتا ہے نہیں بیٹا یوں کر لے، ماں کہتی ہے نہیں یوں کر لے۔ اب کس کا حکم مانو گے؟ باپ کا۔ اطاعت باپ کی۔ گھر میں مسئلہ چل رہا ہے، باپ اور حکم دیتا ہے، ماں اور حکم دیتی ہے۔ اب وہاں اطاعت کس کی ہوگی؟ حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہے لیکن تمہارے باپ کی بیوی ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ اس کو حکم مانے، ٹھیک ہے؟ لیکن خدمت میں ترجیح ماں کو ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ 100 روپے آپ کے پاس ہے، آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ ابا کی بھی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ 75 روپے ماں کو دے، 25 باپ کو دے۔ ڈال پڑ لے پئی ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اگر ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، خدمت دینا واجب، خدمت کرنا واجب اگر ضرورت ہے۔ اگر ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں تو خدمت کرنا مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو خدمت کرنا واجب ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد رکھنا۔ اور ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اسٹیٹس دیا ہے، جس طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فرمایا ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کے ساتھ۔ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، توجہ پوری میرے طرف۔ ہم نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا اور ان میں سے ماں کو آگے ڈسکس کیا۔ حملتہ امہ، فرمایا جو تیری ماں ہے نا اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے۔ فرمایا اگر اس کا احساس کرنا ہو نا، 1 کلو دا پتھر تے بٹا اپنے پیٹ نال بنو نا 24 گھنٹے، تو اس تو بعد پتہ چلدا بھی وزن کیویں رکھنا اوکھا۔ میں تیری ماں نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ نہ رکھا۔ حملت وہنن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف، مشکل پہ مشکل اس نے جھیلی، اور پھر تجھے 2 سال تک دودھ بھی پلایا۔ تو ماں کو ترجیح دی، ماں کو ترجیح دی۔ اور ماں ایسے تو نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہے۔ خدا کی قسم آپ درستوں میں ختم کرنے لگوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نبی ہیں دعا کی، اے مالک اے جنت کی میرا سنگی کون ہو سی؟ اللہ فرمایا فلانی جگہ تے کسائی ہو تیرے جنتی سنگی ہو سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو پھٹے دے ہوتے گوشت کا قبضہ سی۔ انہوں نے دیکھا بھی کیڑا نیک عمل کردہ جس وجہ تو اللہ نے نبیاں دی جنت تے میرے نال سن رکھیا۔ کوئی ایسا عمل نہ دیکھیا۔ فرمایا بھائی میں آج تیرا مہمان ہوں۔ اس نے بسم اللہ، آپ نے نہیں دسے میں اللہ کا نبی موسیٰ کون تھی؟ آج آپ کو سبحان اللہ بجلی آ گئی ہے، توجہ ہے نا، ذرا توجہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے کو جب گھر گیا نا تو بڑی ضعیف جناب والا مائی ہی چارپائی تے پیسی، ادھر جا کے اس منہ دھوتا، ہاتھ دھوتے، تو پھر جناب اس نے چنگا طریقے نال جڑانا ہو پچ کی تا روٹی ہو، اس نے صحیح کر کے اور شرین بنایا، پھر اس اپنے ہاتھ نال اس مائی کو کھوایا۔ تے مائی ہی کی لقمے تے دعا دینی تے موسیٰ علیہ السلام فرمانے میں اودے نال بیٹھا
تو میں جدو کن لایا نا بھی میں آدھی کی تو میں آدھی مالک مہربانی کر اے میرا بچہ میرا بڑا خدمتگار ہے تو جنت اس موسیٰ نبی نال رکھے وجہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھائی مبارک ہوئی میں تک یہی بشارت دینا آیا اللہ تیری دعا کو اور ویکھو ماں دی دعا تے جنتی ہوا کے بڑی نبیان نال جنتی رفاقت ملی اور دوسری طرف بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پڑھو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی یہ اس طرح تارے کی دنیا کہ اب شہر چھوڑ دیا اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کے وہاں کچا ایک جھونپڑی بنا کے وہاں اللہ کی عبادت کر رہا ماں دیئے یا جریج یا جریج یا جریج جواب کوئی نہیں اچھا آپ جس ویلے یا جریج اے میرے پتر جریج ماں ترے بار آواز دیتی نا حضرت جریج نماز دے وچ دعا کی تھی مالک او میری ماں ہے یہ تیری نماز ہے میرا ہن دل آپ پہ لال ہے آپ دا دل نماز آرے پاس لگ جانا سی ترے دفعہ ماں نے کیا ترے دن لگتا آپ عبادت میں مصروف ہے جواب کو نہیں دیتا تو تیسری بار ماں ٹورن لگی نا تو ماں آکھیا مالک میرا پتر اس وقت تک مرے نہیں جب تک کسی زانی عورت دے مت سے نہ لگے اتنا بڑا اللہ ہے بخاری اور مسلم میں حدیث نبی پاک نے بیان کی کہ بچپن میں پنگھوڑے میں کس کس نے کلام کیا اصل حدیث کس زمانے حضور آنے خود نبی پاک بیان کیا بھئی بچپن میں کیڑے کیڑے بچے نے کلام کیا اس دے وچوں حضرت جریج دے اس بچے دے حوالے نال بھی حضرت نبی پاک بڑی لمبی حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جریج جڑا نا وہ توجہ نہ کی تھی عبادت میں مصروف ہے تو ماں بدعا چ دیتی مالک زانی عورت نے مت کھلا تھوڑی دیر تو بعد ایک عورت آئی نا اس بچے چایا گیا اس شور پا دیتا اے جریج جڑا بڑی باتاں پہ کردا یہ تو بڑا زانی ہے اس میرے نال بدکاری کی ہے بچے نے سدا قوم مار مار کے لوگ روحان کر دیتا وہ جڑے جنابے والا انہوں نے اپنے واسطے عبادت خانہ بنایا گیا وہ بڑھا دیتا حضرت جریج فرمایا میں یہ کام نہیں کیتا لیکن حضرت جریج فرمایا ذرا اس بچے میں لے آؤ ہن معصوم بچہ دودھ پیندا ان حضرت جریج ہن ماں دی بدعا پوری ہو گئی نا تو خود بھی اللہ دے ولی نے یعنی گل یاد رکھو ولی نو بھی ماں بدعا دے تو پوری ہوندی ہے ہن حضرت جریج نے اس بچے کو اپنے لیا نا جولی تو حضرت جریج پوچھا بچہ سنا تو کیدا پتر ہے بچہ دودھ پینا شروع نہیں کیتا بچہ بول پیا اس کے میں فلاں چروایا دا بیٹا میری ماں نے فلاں آجڑی نال منہ گندا کیتا منہ ماریا میں اودی پیداوار تو پھر جناب قوم چومن لگ گئی دائیں بائیں جو حضرت جریج نو انہوں نے آکھیا اسا سونے دے تواڈے بعد فرمایا سونے دا نہ بناؤ جے میں بنے گا اودی کچا بنا دیو تو گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ ولی نو بھی بدعا ماں دی لگ جاوے نا باپ دی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اس لیے دوستو ماں باپ کی خدمت اس کو اپنا شعار بنا لو اپنا معمول بنا لو تقریر لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن اب گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے اور گرمی اور حبس بہت شدید ہے تو تسان دلو پہ کہ میں بددعاواں نہ دیو انشاءاللہ کسی میرے کھلے ماحول تقریر ہوئی تو موسم کوئی موافق ہویا تو پھر مزید کھلیاں گلاں کرساں پیغام تو ہم جس طرح محمود اختر صاحب میں حکم دیتا وہ مطابق دے دیتا کہ والدین دے واسطے دل اس نرمی رکھو انہوں دی خدمت کرو اور بالخصوص اگر والدین دنیا تو چلے گئے انہوں دی قبر دی زیارت کیتا کرو انشاءاللہ دیکھو ایک حدیث میں بھی پڑھیے نبی پاک فرمائے جیڑی اولاد زندگی چ ماں باپ دی نافرمان رہی ہے نا تو ہن اس نوں احساس ہویا کہ میں ماں باپ دی نافرمانی کیتی ہے تو ہن ماں باپ نو راضی کرن واسطے ماں باپ دی قبر تے جاوے اللہ اس نوں ساتھ مننا چ لکھے سبحان اللہ اللہ تعالی جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دی بے حساب مغفرت فرماوے جنہاں دے والدین دنیا تے موجود ہیں اللہ انہاں درازی عمر بالخیر عطا فرماوے ہن ذرا ادب نال کھڑے ہو جاؤ حضور دی